میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ سالار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو؟ یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسے کسی ڈاکٹر سید سبت علی کے پاس لے کر جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا کہ وہ اب مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ فرقان، میں اس ٹائپ کا ہوں نہیں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیت وغیرہ، یا جو بھی تم سمجھ لو، اس نے قدر صاف گوئی سے کہا۔ اس لیے تو میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑے تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال پہلے مجھے بھی ایک ایسا ہی ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا۔ پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اس سے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تاریخ میں زمین اور آسمان کے قلابے ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لباب یہی ہوتا تھا، میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ ہر عالم کو دیکھ کر لگتا ہے اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعہ حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سالار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا، اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بایو ڈیٹا جانتے، اور پھر اگر وہ بایو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بایو ڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے کہ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا، کس طرح کون ان کے علم سے فیض یاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تیار رہتا تھا، کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلنے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سبت علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا، پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلور کوشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں، اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا، پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سید سبت علی کہاں ہیں؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجتے ہی وہ اندر آ جائیں گے، ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اس سے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے، چند ٹین ایج لڑکے، اس کے ہم عمر افراد، فرقان کی عمر کے لوگ، ادھیڑ عمر اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔
ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یکدم بہت چونکنے اور محتاط نظر آنے لگے تھے۔ آنے والا یقیناً ڈاکٹر سید سبت علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کی رنگت سرخ و سفید تھی اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے۔ شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سالار نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اور فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بےحد شائستہ تھا اور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار کو ان کے ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر سید سبت علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے، اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں راستوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے۔ وہ زمین پر ایسے کسی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا، اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی، اور اس سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا، شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کبھی زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کا احسان مند ہونے کے بجائے آپ کو ان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان نہیں کیا تھا، یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا، اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا، کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف، آپ تو شاید اس سے تعلق رکھنا تک پسند نہ کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ان کی نعمتوں اور رحمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کوڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہ ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے اعمال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ناشکری کیا ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سبت علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی۔ سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سید سبت علی کی باتیں گونج رہی تھی۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا، اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھی۔ اسے حیرت تھی وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت کون کسے کہاں کس لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا، یہ سب
وہ صرف ایک دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ ایک دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر ثبت علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم لیتے گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنے ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے، ڈاکٹر ثبت علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں پر؟ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سالار کا تعارف کروایا۔ یہ سالار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا، اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحہ ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان ان سب کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر ثبت علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر ثبت علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑایا۔ کچھ ہونک سا وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی بہت مناسب بات نہیں۔ سالار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ چھپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر سید ثبت علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں۔ اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر ثبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیت کے بارے میں یہ کتاب لکھی تھی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھوں سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیت کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سید ثبت علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ڈاکٹر سید ثبت علی کے پاس جتنے لوگ بھی آتے تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ تھے۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے ہیں اور جو نہیں ہوتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ثبت علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا، ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کوالیفائڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے دوست سے ان سے ملنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں میری زیادہ تر مدد ڈاکٹر ثبت علی کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی ہے۔ بہت ساری سہولیات انہیں لوگوں نے فراہم کی، اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کرنا چاہیں گے جس پر ہمارے بچے اور ان کے بعد والی نسلیں تعمیر کرتی ہیں۔ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتی رہیں۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے، خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اسلام کو صرف مسجد کی حد تک محدود رکھتے رہے،
اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ امامہ ہاشم، جلال انصر، سعد کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو۔ وہ مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہچانتے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے۔ وہ بری طرح الجھا۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو۔ تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے۔ سالار اس بات پر ہلکا سا ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اچھا، میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا۔ میں آج کل کوشش کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے۔ پرائمری اسکول تو گورنمنٹ کا وہاں ہے، مگر آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر تم وہاں اسکول شروع کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے، ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے، مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا، صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، کل چل سکتے ہو میرے ساتھ وہاں؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری تو فلائٹ ہے کل صبح۔ نہیں، میں 2 دن کے بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لیے آنا ممکن نہیں رہے گا، اور میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس نے فرقان سے کہا۔ فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔ رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس کی طرح کوئی شوق نہیں لگا تھا۔ وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ وہ سال میں 3-4 مرتبہ مختلف دیہات میں میڈیکل کیمپس لگوایا کرتا تھا، اور وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کے حالات سے سالار کی نسبت بہت اچھی طرح واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے واپس لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کو۔ انہوں نے سالار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لائف اسٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف اسٹائل کو کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا۔ سکندر عثمان اسے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے، میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی، میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کی بجائے جاب کرنا چاہی، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر سنجیدگی سے بات کر لیں۔ سکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف اسٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کرے گی تمہیں اندازہ ہے؟ کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشن دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گا۔ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے، اتنا کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اس اسکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے، اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھو۔ انہیں آسائشیں دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف اسٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے تم نے؟ اپنے اعصاب پر۔ ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔
پاپا میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے۔ سالار نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں، میں واقف ہوں، اور اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو کرو گے تو تم آگے نہیں جا سکو گے۔ سکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے توقف کیا۔ تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو، اپنی شادی کے بارے میں۔ ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسے، بچکانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا، یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا تھا اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ، میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے پاپا، مجھے اسے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے کچھ بھی خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے نہیں، اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جس پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا۔ کافی، چائے، دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا۔ جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ رقم خرچ کرتا رہا تھا وہ کتابیں تھی۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معاملات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا تھا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے ان تھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے میں لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے،
نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں۔ اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں، امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی، یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا، امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔